تاریخ عظیم بہادروں اور لیڈروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے فلاح و بہبود، ملک و ترقی اور اپنی سالمیت کو بچانے کے لیے بہت سی جنگیں لڑیں اور دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ تو آئیے ایسے ہی ایک عظیم تاریخی واقعے کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم ہندوستانی تاریخ کی سب سے متنازع شخصیت ٹیپو سلطان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ٹیپو سلطان، جسے میسور کے ٹائیگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 18ویں صدی کے آخر میں جنوبی ہندوستان میں ریاست میسور کے حکمران تھے۔ وہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف اپنی فوجی مہم اور اپنی مملکت میں جدید کاری کی کوششوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ آئیے پہلے ہم آپ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ اور میراث کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، اور بعد میں آپ کو ٹیپو سلطان کی زندگی کے واقعات سے بھی آگاہ کریں گے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک برطانوی مشترکہ اسٹاک کمپنی تھی جو 1600 کی دہائی سے 1800 کی دہائی کے وسط تک کام کرتی رہی۔ اس کا قیام ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ تجارت کے لیے کیا گیا تھا، لیکن اس نے ہندوستان میں تجارت پر غلبہ حاصل کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد 1600 میں انگریز تاجروں کے ایک گروپ نے رکھی تھی جو ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے تھے۔ ابتدائی طور پر کمپنی نے ہندوستان کے لوگوں سے مسالے، ریشم اور دیگر عیش و آرام کی اشیاء درآمد کرنے پر توجہ دی، لیکن جیسے جیسے اس کی توسیع ہوتی گئی، کمپنی ہندوستان کی سیاست اور اقتصادیت میں مزید شامل ہوتی گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے تیزی سے ہندوستان میں تجارت پر اجارہ داری قائم کر لی، جس نے اسے ایشیا کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور مقامی آبادی کا استحصال کرنے کی اجازت بھی دی۔ کمپنی نے ہندوستان میں برطانوی استعمار میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس نے ایک نجی فوج قائم کی جس سے وہ مقامی حکمرانوں سے لڑتا تھا اور اپنے علاقے کو پھیلاتا تھا۔ کمپنی ہندوستانی معیشت کے زیادہ تر حصے کو بھی کنٹرول کرتی تھی اور زراعت سے لے کر کان کنی تک ہر چیز میں شامل تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان اور دیگر ممالک پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے۔ کمپنی نے ہندوستانی وسائل اور لوگوں کے استحصال میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ دوسری طرف کمپنی ہندوستان میں بنیادی ڈھانچے کے سب سے بڑے منصوبوں کے لیے ذمہ دار تھی۔ ریلوے اور ٹیلی گراف سمیت اس نے ہندوستان میں برطانوی قانون اور حکمرانی کو متعارف کروانے میں بھی مدد کی۔ آخر میں ایسٹ انڈیا کمپنی ایک پیچیدہ اور متنازع ادارہ تھا جس نے برطانوی استعمار کی تاریخ اور ہندوستان کے وسائل اور لوگوں کے استحصال میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اس نے ہندوستان میں نئی ٹیکنالوجی اور گورننس بھی متعارف کروائی جس کے ملک پر دیر پا اثرات مرتب رہے۔ تو آئیے ٹیپو سلطان کی زندگی اور میراث کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس کمپنی کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ ٹیپو سلطان، جو 20 نومبر 1750 کو دیونہلی، جس کو اب کرناٹک کہتے ہیں، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حیدر علی میسور سلطنت میں ایک فوجی افسر تھے اور ان کی والدہ فاطمہ فخر النساء ایک معزز مسلم خاندان سے تھی۔ ٹیپو سلطان سب سے بڑے بیٹے تھے اور انہیں چھوٹی عمر سے ہی فوجی حکمت عملی اور انتظامیہ کی تربیت دی گئی تھی۔ 1782 میں ٹیپو سلطان اپنے والد کی موت کے بعد میسور سلطنت کے حکمران بنے۔ اسے فوری طور پر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جو ہندوستان میں اپنے علاقے کو بڑھا رہی تھی۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کئی فوجی مہم شروع کی، جن میں سب سے خاص طور پر 4 اینگلو میسور جنگیں تھیں۔ وہ ایک ماہر حکمت عملی کا ماہر تھا اور اس نے انگریزوں سے لڑنے کے لیے راکٹ جیسی جدید ٹیکنالوجی اور گوریلا جنگ جیسی فوجی حکمت عملی کا استعمال کیا۔ ٹیپو سلطان کو اپنی سلطنت میں جدید کاری کی کوششوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اس نے محل میں خود کار دروازے جیسی نئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی، اور یہاں تک کہ اس کے پاس ایک مکینیکل کھلونا بھی تھا جو بندوق چلا سکتا تھا۔ اس نے فوج کو جدید بنایا، یونیفارم اور نئے ہتھیار متعارف کروائے اور سڑکیں اور عوامی کام کے منصوبے بنائے۔ وہ فن اور ادب کا سرپرست تھا اور اس کا دربار اپنی ثقافتی کامیابیوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ تاہم ٹیپو سلطان کی میراث غیر مسلموں کے ساتھ اس کے سلوک اور کڑاوا لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے بھی متنازع ہے۔ ٹیپو سلطان ایک دیندار مسلمان تھے اور غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کی پالیسی رکھتے تھے۔ اس نے ہندوؤں اور عیسائیوں کی زمینیں بھی ضبط کی اور انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ کڈاوا کے لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک ظالمانہ تھا
اس نے اجتماعی پھانسی کا حکم بھی دیا۔ آخر میں ٹیپو سلطان ہندوستانی تاریخ کی ایک پیچیدہ شخصیت تھے۔ وہ ایک ہنرمند فوجی، حکمت عملی اور جدید ٹیکنالوجی بنانے والا بھی تھا۔ اس کی تصویر کو اکثر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کی پیچیدگیوں کو سمجھنا اور ہندوستانی تاریخ پر اس کے اثرات کی پوری طرح تعریف کرنا ضروری ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اور مزید تاریخی مواد سے بھری ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ خدا حافظ۔